اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبید منگل والا ہے، اور آج جو تمام یہ مورل لرنرز کے جو گروپ کے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہوں۔ آپ سب لوگوں کو، جو بھی لوگ اس ٹرانسمیشن کو ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو بعد میں دیکھیں گے، ان سب کے لیے میرا سلام ہے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے مورل لرنرز کی طرف سے کہ جس میں ہم علم کی بات کریں گے، اور علم کی بات ظاہر ہے جتنا دور تک جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ علم ہی جو کامیابی ہے اس کا ضامن ہے۔ ہم آج اپنے اس انٹرویو سیریز کا، جو مربی کی جو انٹرویو سیریز ہے، اس کا پہلا انٹرویو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے اس نشست کا آغاز کریں گے تلاوت کلام سے، تلاوت کلام پاک سے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب اسامہ عبد الرحمان صاحب کو کہ وہ ہمیں قرآن کی کچھ آیات پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہمیں بہرمند کیا، اور بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت آیات. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا، اور یہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی چیز ہمیں دی گئی ہے وہ فرقان ہے، وہ قرآن ہے، اور وہی سارے علم کا سرچشمہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور مفتی نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی نجیب صاحب سے تعارف کروا دیتا ہوں میں. آپ تمام لوگوں کا ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب کے بارے میں جو چند اہم باتیں ہیں وہ کچھ نوٹ کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. مفتی نجیب احمد صاحب ایکس پرنسپل ہیں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے، اور آج کل وہ ایڈوائزر ہیں، کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہیں مختلف اداروں میں. ہیرا فاؤنڈیشن اسکول وہاں پر وہ ایڈوائزر ہیں، اس کے علاوہ ہیرا انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ سائنسز ہیں وہاں وہ ایڈوائزر ہیں، اس کے علاوہ سینٹر فار اسلامک اکنامکس کے بھی وہ ایڈوائزر ہیں، پھر سنڈیکیٹ ممبر ہیں NED یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں IPA کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، اور وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں شیخ زاید یونیورسٹی کراچی کے. اس کے علاوہ 3 اور ایریاز ہیں جس میں وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ 3 ایریاز جو ہیں وہ ایک تو ہے شریعہ ایڈوائزری بزنسز کے لیے، دوسرا ایریا ہے اسلامک بینکنگ کی جو شریعہ بورڈ ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب بہت ایکٹیو ہیں، اور تیسرا ایریا ہے اسلامک بینکنگ کے شریعہ بورڈ سے بھی ایکٹیو ہیں، اور حلال فوڈ کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے کافی کام کیا ہے. کہ پرسن تھے یہ جنہوں نے حلال فوڈ جو ہے وہ لیجسلیشن پاکستان میں انٹروڈیوس کیا، اور جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اور جو لیگل فریم ورک ہے جو کہ پاس کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی کی طرف سے، اس میں بھی آپ کا ایک کلیدی کردار تھا. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ویسے تو آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک آن لائن ملاقات کا سلسلہ جو ہے یہ ذرا ڈفرینٹ سلسلہ ہے. امید ہے کہ جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو علم ہمیشہ حاصل کرتا ہی رہتا ہوں، اور آج پوری امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس نشست سے بہت کچھ سیکھیں گے. پہلے تو ایک چھوٹا سا اگر تعارف ہو جائے اس مربی سیریز کا آپ کے الفاظ میں تو بہت اچھا ہو جائے گا، لوگوں کو گائیڈنس مل جائے گی کہ اصل میں یہ مربی سیریز کیا کرنے جا رہی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا کہ آپ نے موقع دیا. میں مربی سیریز سے پہلے اس گروپ کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا، مورل لرنر گروپس کے، جس کے تعاون سے، جس کے توسط سے یہاں یہ آئیڈیا سب سے پہلے فلوٹ ہوا کہ ہمیں اس طرح کی ڈسکشنز کرنی چاہیے. یہ گروپ بنیادی طور پہ ایک لائک مائنڈڈ پیپل نے 2013 میں کچھ ہم خیال ساتھیوں نے شروع کیا تھا جو تعلیم تربیت کے میدان میں کام کرنا چاہتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا. اب الحمدللہ اس کے اندر تعلیم کے اور تربیت کے شعبے سے وابستہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر کافی سارے وہ موجود ہیں. شریعہ اسکالر اس کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی عمران عثمانی صاحب اس کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹر زبیر عثمانی صاحب موجود ہیں، مفتی ارشاد صاحب اس کے اندر موجود ہیں، مفتی عفنان صاحب موجود ہیں، مفتی عاطف کرامت صاحب موجود ہیں، مفتی شام مغربی صاحب موجود ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر ذیشان موجود ہیں جو اس وقت KSBL میں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر زبیر ہیں جو ماجو کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب اس کے اندر موجود ہیں. تو بہت سارے وہ حضرات جو ایجوکیشنسٹ ہیں جن کا شعبہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو اسکولز چلا رہے ہیں، ہم بھائی سعید موتی والا صاحب ہیں، عاصم ہیں اس کے اندر، شعیب ہیں جنریشن کے، وہ اسلامک اسکولز کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ ہیں میڈم، اور اسی طریقے سے منسٹر موجود ہیں، بلیغ الرحمان صاحب اس کے اندر موجود ہیں، اور کچھ ہمارے ٹرینرز اس کے اندر موجود ہیں. بھائی ابرار موجود ہیں، ابرار شفیع جو آفاق کو رن کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے پبلشر بھی ہیں، اور ٹریننگ میں بھی ان کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، بہت اچھا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں آفاق کا ٹریننگ کا. تو یہ کوئی تقریباً 112 کے قریب ہمارے ممبرز ہیں، اور یہ حضرات جو ہیں یہ مورل لرنرز کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف آئیڈیاز جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں in terms of curriculum, in terms of unified curriculum, in terms of تربیہ، in terms of خاص طور پہ جو اسکول کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ کے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز کے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. اسی میں گفتگو کے دوران، گزشتہ چند گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آتی چلی گئی کہ ہم لوگ بعض دفعہ بہت ہی ٹیکنیکل چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تربیہ ہمارے کور فگرز میں نہیں ہوتی. ہمارے جو کور کریکلم کا کور فوکس ہے اس میں تربیہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ سوچا کہ ہم کچھ افراد کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو کریں،
اور انہوں نے اپنی فیلڈ میں جو ایکسپرٹیز لی ہیں ان حضرات کے ساتھ بیٹھیں, ان سے تجربہ حاصل کریں, ان سے پوچھیں کہ آج کے دور میں جو فقہ الواقع ہے اور اس وقت جو ہماری ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اس سچویشن میں ہم تعلیم اور تربیت دونوں کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے مربی کے نام سے یہ شروع کیا. از ایکچولی مربی ایک بہت ہی جنرل ورڈ ہے. مینٹور یعنی وہ جو آپ کی زندگی میں کسی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی فن کے اندر وہ آپ کی تربیت کرتا ہے, وہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے, آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے, اس کو اپنے فن پہ گرفت حاصل ہوتی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ وقت لگاتا ہے, آپ کی بات کو سنتا ہے, آپ کی ویو لینتھ اس سے میچ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر ہمارا مین فوکس خاص طور پہ تھا کہ اپنی زندگی کے اندر ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ مینٹورز کے بغیر آگے بڑھ نہیں پاتے. زندگی میں جو لوگ بھی ترقی کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک پاورفل مینٹور ہوتا ہے جس نے ان کو ہر وقت گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ انویسٹ کرتا ہے اپنا ٹائم اس پہ. ہی از اے گڈ لسنر, وہ ایک اچھا لسنر ہوتا ہے, وہ جسٹیفائی کرتا ہے چیزوں کو, انالیسس کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کی شخصیت, اخلاق, عقلی پیمانے, اخلاقی پیمانے اور ایمانیات کے حوالے سے وہ اس کی تربیت کرتا ہے. تو دیٹ از وی کنسیڈر دا فیلو از مربی. اور آپ اس کے لیے کچھ اور بھی ٹرمز استعمال ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے ایک جنرل ٹرم لی ہے مینٹورشپ کی, اور اسی لیے ہم نے ایسے افراد کا ہم نے سوچا کہ ان حضرات سے ہم انٹرویو کریں اور ان حضرات سے ہم گفتگو کریں. اور میں تو شاید اس میں نہیں آتا ہوں, لیکن میں نے تو بطور تعارف کے ابتدا میں, کیونکہ شروع کرنا تھا, کہیں سے سرا پکڑنا تھا, تو ہم نے سرا پکڑا کہ شروع کیا. لیکن یہ کہ جو آگے آنے والے افراد ہیں وہ ایسے ہی ہیں. ڈاکٹر اسد زمان صاحب مجھ کے اندر موجود ہیں, اور بہت حضرات موجود ہیں جن حضرات نے اپنی فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے, اور وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, اور خاص طور پہ ان کے ذہن میں ایک فوکسڈ ہے, تعلیم کے اعتبار سے بھی بڑا فوکس ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے, جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئیڈیالوجی چلے اسی طریقے سے, جس میں ہمارا دین بھی محفوظ رہے اور فقہ الواقع بھی محفوظ رہے, اور ہم دین اور دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے اندر ترقی کر سکیں کہ اخلاقیات بھی محفوظ رہیں, ایمانیات بھی محفوظ رہیں, اور جو دنیا کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی ہم پورا کر سکیں. یعنی مغلوبیت سے نکل کے, کسی کے مغلوب ہوئے بغیر, کسی کلچر سے مغلوب ہوئے بغیر, پاکستانیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس پہ ترقی کر سکیں. تو ایسا نصاب کی تشکیل, ایسے تعلیمی نظام کی تشکیل, یہ ہم سب کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارا مین فوکس ہے ہمارے گروپ کا. تو یہی اسی بنا پر یہ مربی کی سیریز ہم نے شروع کی تھی. اچھا, یہ جو 3-4 باتیں آپ نے کی, ایک تو ظاہر مورل لرنرز کا جو گروپ ہے اس کا آپ نے تعارف کروا دیا, اور بہت سارے بڑے بڑے جو نام ہیں اس کے اندر ان کا آپ نے ذکر کیا, تو جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ایک جسے ہم کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں کہ وہ ایک کریم ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, جو ٹاپ بریڈ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, ان تمام لوگوں کو شامل کیا ہے, ان تمام لوگوں کو یکجا کیا ایک جگہ پر. اور آپ نے ایک نام اس میں نہیں لیا, مجھے ناچیز کا, میں بھی اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شامل ہوں. تو وہ, اور ظاہر ہے وہ طالب علم کی حیثیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس گروپ سے. دوسری چیز یہ کہ جو مربی ہے, جو نام ہے جو مربی, اور جس مربی کی تلاش ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سب کو ظاہر ایک مینٹور ملتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں, ان مربیوں کو ڈھونڈنے کا ایک سلسلہ کہہ سکتے ہیں اس گفتگو کی سیریز کو. تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ نے لیے جو مورل لرنرز کے گروپ میں شامل ہیں, ان سب کو ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس سیریز میں لے کر آئیں, ان سے بات کریں, اور ان کے علم سے اور ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کریں. آغاز ظاہر ہے آپ سے ہم نے کیا ہے, کیونکہ آپ کا ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ وہ بانی کا کردار بھی ہے, اور بانی جو ہے وہ پہلے آگے آتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو پھر حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم بھی آئے, ورنہ بہت سارے لوگ کیمرہ شائع اور انٹرویو شائع بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ جیسا اینکر سامنے ہو. نہیں, میں تو آج بالکل شرافت سے گفتگو کرنی ہے, میں نے کوئی پالیٹکس والا انٹرویو تو کرنا نہیں ہے, یا کوئی مارننگ شو تو کرنا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس انٹرویو میں میرے لیے بھی ہوں گی. علم سے بات ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو علم ہے اس کا سلسلہ ظاہر ہے ہم سب کے لیے, یہ بات ہم سب کے سامنے آتی ہے کہ جی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, علم حاصل کرو, چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام احادیث اور یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کی ہمیشہ سے بمبارڈمنٹ ہوتی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری جو ایک ہمارے لیے جو اہمیت ہے علم کی, وہ اگر ہم اوور آل دیکھیں, سوسائٹی کے طور پر, امت کے طور پر, مسلمانوں کو دیکھیں, تو کم ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟
دیکھیں اوور آل میں یہ تو نہیں کہوں گا کم ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ شاید ہے تو، لیکن جو مقاصد ہے نا وہ مقاصد ہم سے اوجھل ہو گئے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے جو علم حاصل کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جب وہ مقصدیت فوت ہو جاتی ہے تو چیز میں سے جان نکل جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کسی لیول پہ آ جائے گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یقیناً جس طریقے سے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ بھی نہیں رہی. تیسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم کے اندر جو ہے وہ اتنے سارے نظام تعلیم آ گئے کہ اس کی وجہ سے بھی مقصدیت جو ہے وہ فوت ہو گئی. اور جب مقصدیت ہی آپ کی فوت ہو گئی، یہی نہیں یعنی یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ آپ تعلیم سے چاہتے کیا ہیں، اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا اس کے سیلین فیچرز کیا ہوں گے. یعنی آپ سوچیں نا 4 نظام تعلیم لے کے چل رہے ہیں اور چاروں کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کے سیلین فیچرز ہی ڈیفرنٹ ہیں. تو اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہاؤ پہ ہو رہی ہے، کیسے 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 یہ کریں. یہ نہیں ہو رہی ہے گفتگو کہ وائی اینڈ واٹ، کیا چاہیے ہم کو چاہیے کیا، ہمیں اینڈ پروڈکٹ آج کے زمانے میں وہ اینڈ پروڈکٹ چاہیے کیا، اور اس پروڈکٹ کے فیچرز کیوں چاہیے ہم کو یہ. اور پھر ہم یہ ہاؤ جو ہے وہ تو تیسرا سوال ہے، وہ آج ہمارا پرائمری فوکس ہے. یہ پرائمری فوکس تو ہے ہی نہیں. اصل تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے چاہتے کیا ہے، وہ سیلین فیچر تو ہم ڈیفائن کر لیں کہ اینڈ پروڈکٹ کسی تعلیمی نظام کی کیا ہو، ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو علم کے اس دشت میں سیاحی کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کا کام 2-3 کام پھر ان کے آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کام ہے ان کا کہ وہ علم کے حوالے سے ایک بیداری پیدا کریں، ایک شعور پیدا کریں کہ لوگ علم کی طرف راغب ہوں. پھر دوسرا اس علم کی مقصدیت کی طرف بھی بات کی جائے، وہ بھی لوگوں میں اجاگر کیا جائے. اور تیسرا پھر اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بنانے پر کام کیا جائے. تو یہ تو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانے والا معاملہ اس کے اندر ہو گیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. اور اس میں سب سے مشکل کام اویس بھائی جو ہے نا وہ مقاصد کی تعین ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ وقت اس چیز پہ لگانا چاہیے، اور جس پہ سب سے کم وقت لگ رہا ہے ہمارا وہ یہی ہے جگہ کہ ہم یہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہماری اینڈ پروڈکٹ کے فیچرز ہوں گے کیا، اور اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے حوالے سے، اس کے عقلی پیمانوں کے اعتبار سے، ایمانی احوال سے، اعمال کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی میجریبل ہونی چاہیے نا. آپ کے فیچر میں اینڈ پروڈکٹ کی سبجیکٹو نہیں ہونی چاہیے، بڑی میجریبل ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو ڈیفائن کرنا اور اس پروڈکٹ کا انالیسس کرنا آسان ہو کہ واقعتاً میں وہ پروڈکٹ حاصل کر پا رہا ہوں یا حاصل نہیں کر پا رہا ہوں. ابھی تو سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ایک نوکری کی تلاش ہے، اور صرف جو ہے وہ روٹی کی تلاش ہے کہ آدمی کو جو ہے نا وہ پیسہ مل جائے سارا. اور کیریئر جس چیز کا نام ہے وہ بھی صرف اور صرف دنیا ہے، اور ایک بہت چھوٹے سے محدود مقصد کو مقصد زندگی سمجھ لیا گیا، جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک ٹنل ویژن میں پھنس گئے، جا کے بہت ہی ٹنل ویژن میں پھنس گئے جا کے. اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ واٹ، ہاؤ اور وائی، اس چیز پر تو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کا جو تجربہ ہے تعلیمی میدان میں اب تک، اس میں آپ کی سب سے بڑی لرننگ یا یوں کہیے کہ وہ کیا رہی؟ وہ کوئی ایسی چیز جو ایسے جیسے آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز کہہ لیں، وہ جو کہ آپ نے اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کی ہوں، یا کہ آپ جس جن اداروں سے وابستہ رہے وہاں پر موجود ہو اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے کام آ سکے، تو وہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں نے مختلف اس میں رہا، مدارس میں بھی رہے، پبلک اسکولز میں بھی رہے، پڑھے بھی ایسی جگہوں پہ، اور پڑھایا بھی، باہر بھی پڑھایا، یہاں بھی پڑھایا. ایک چیز جو ہے نا وہ پکی ٹھکی چیز یہ ہے کہ دیکھیں نصاب یا کریکلم یا بکس کچھ نہیں ہوتی ہیں، اصل چیز استاد ہوتا ہے. اگر استاد جاندار ہے، اور اگر آپ نے استاد پر محنت کر لی ہے اور آپ نے ایک اچھا استاد ڈیولپ کر لیا ہے، تو پھر کریکلم کمزور بھی ہوتا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، استاد اسے نکال دیتا ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تربیت. وہ جس کو آج ویسٹ جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے کہہ رہا ہے، وہ جو آپ کی جذباتی تربیت ہے، اس کی اخلاق کی، اس کا لیول آف ٹالرنس، اس کا لوگوں کے ساتھ رہنا،
لوگوں کے ساتھ شیئرنگ، لوگوں کے ساتھ گفتار، اس کے اخلاق، ادب، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن کے اندر ہم نے یہ ایک ترتیب بنائی کہ ہم نے جونیئر مونٹیسری سے بالکل چھوٹے لیول سے لے کے گریڈ 11 تک ہم نے خاص طور پہ ایک نئی ٹرم رکھی جو باقی جگہوں پہ کاؤنسلنگ کہتے ہیں، وی ڈونٹ کال اٹ کاؤنسلر، ہم نے اس کو ایک تربیہ کوآرڈینیٹر کا نام دیا، اور ہم نے تربیہ کلاسز کو اسٹارٹ کیا اور تربیہ کا ایک آؤٹ لائنز ڈیفائن کی کہ تربیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں ہم نے گفتگو کو رواج دیا، کلاسز میں جا کے حلقے کو رواج دینا جس میں آپ ڈسکشنز کریں ان بچوں کے ساتھ. یو اسٹارٹ دا ٹاپک، فار ایگزامپل آپ نے سچ لیا اور پھر بچے جو ہے نا وہ سچ کی مثالیں خود بیان کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈسکشنز کر رہے ہیں. پھر اسی تو ہم نے کوئی ہر مہینے کی صفات طے کی، اور ہر صفت کے اندر ہم نے یہ کیا کہ اگر مثال کے طور پہ صفت ہے سچ، تو ہم نے ٹیچر کو پابند کیا کہ آپ کو اس پہ قرآنی آیت بھی تلاش کرنی ہے، صحابہ کا واقعہ بھی تلاش کرنا ہے، اور اس کے اندر چیزیں خود اپنی لیسن پلاننگ کر کے جانی ہے اور وہاں جا کے ڈسکشن اسٹارٹ کرنی ہے. اور اس طریقے سے اس کا ایک تھیم ہم نے بنایا، ویکلی تھیم بھی بنایا. تو ہم نے تربیہ کو اس طریقے سے تھیم لے کے چلے کہ وہ انکانشیسلی انکلکیٹ ہوتی چلی جائے اس کی شخصیت میں. اور پھر ہم نے اس کا والدین سے مستقل رابطہ بھی رکھا، جہاں ہمیں محسوس ہوا والدین سے 1-to-1 رابطہ رکھا، اس کی پرسنل فائلز بنائی، والدین کو بھی بتایا. اور جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں محنت، وہاں پھر ہم نے 1-to-1 اس بچے کے اوپر بھی محنت کی، ماں باپ کو بھی شامل کیا. بعض دفعہ ہمیں دوستوں کو شامل کرنا پڑا، بعض دفعہ ان کے اور کسی رشتہ دار کو شامل کرنا پڑا، بعض دفعہ ہمیں ایکسٹرنل مینٹورز کو لانا پڑا تاکہ ہم ان بچے کی اخلاقی تربیت. اور یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو اس وقت بالکل نکلتی چلی آ رہی ہے. بلکہ اس وقت جو جتنا یہ آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے نا، اس میں یہ وہ ایریا ہے جو سب سے چیلنجنگ ہے، جو سب سے چیلنجنگ یہ ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آن لائن والا معاملہ ہے اس کے اندر وہ پرسنل رابطہ تو ہو نہیں سکتا استاد سے، اور اس سے تو آدمی اور زیادہ پرسنلائز ہو جاتا ہے نا، لوگوں کے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کو لوگوں کے ساتھ تو ٹالرنس آ ہی نہیں رہی ہے، لوگوں کی بات کو سننا، لوگوں میں رہنا، لوگوں میں بیٹھنا. کیونکہ دیکھیں یہ جو ویس بھائی جو آگے آنے والی دنیا ہے نا، اس کے اندر یہ جو میمورائزیشن ہے نا، یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اڑا دے گی. یہ تو مصنوعی ذہانت تھوڑے دنوں میں، یہ رٹے والی چیزیں جو ہے نا یہ سب ختم ہو جائیں گی. یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس کر دے گی سب کو. جو چیز انسان کو رہنے دے گی وہ اس کے انسانی اوصاف ہیں، وہ اگر ڈیولپ نہیں ہو سکے تو کسی روبوٹ میں اور انسان میں فرق نہیں ہوگا. تو ہمیں اس لحاظ سے یہ محنت تربیہ کو فوکس کر کے خاص طور پہ یہ محنت کرنی ہوگی ہمیں. اور یہ وہ میدان ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں آلریڈی، اور الحمدللہ ہمیں اچیو ہوا بھی ہے. اچھا، جو آن لائن میدان ہے ظاہر ہے وہ ایک مشکل میدان ہے، اور جو آپ نے ذکر کیا وہ کہ وہ جو حلقے والی جو ترتیب ہے وہ اسکول میں انٹروڈیوس کی جائے. اب وہ افیکٹو کتنی ہوئی یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ ابھی اگر میں اپنا تجربہ بیان کروں تو ہم تو اسکولز میں پڑھنے والے لوگ، کلاس روم اسٹرکچرڈ کلاس روم ہے، بینچز پر بیٹھے ہوئے، ٹیچر آیا اس نے پڑھایا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن اوور فلو اس نے کیا، اور وہ ہمارے اندر جتنا گیا اتنا گیا، جتنا نہیں گیا اتنا نہیں گیا. یونیورسٹیز میں بھی، کالجوں میں بھی یہی سلسلہ ہے. اور میں ابھی ایک سیریز آج کل میں دیکھ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل سے ریلیٹڈ وہ ایک سیریز ہے، اور وہ عربی سیریز ہے اور وہ انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. وہاں پر وہ جو نظام تعلیم جو انہوں نے دکھایا ہے وہ یہی حلقے والا ہے کہ اس میں وہ جا رہے ہیں اور امام یوسف جو ہیں شاگرد تھے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ پورا سلسلہ حلقے پر ہی مبنی ہے. اب یہ حلقہ چلا گیا اور اس کی جگہ ایک اسٹرکچرڈ کلاس روم آ گیا، تو حلقے کو واپس لانا کتنا مشکل ہے، اور اس کا اب آج کل کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہر فن میں لانا تو ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو حلقے ہر فن میں لانے کے لیے آپ کو اس فن کے بہت ہی مینٹور چاہیے اس فن کے. لیکن کم از کم میں کہتا ہوں تربیت کے حوالے سے تو ہم ضرور حلقے کو انٹروڈیوس کریں، کیونکہ اگر ہم نے حلقے کو انٹروڈیوس نہیں کیا اویس بھائی تو ہم نوجوانوں کے پوشیدہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے. ہمیں ایک جگہ ان کو فراہم کرنی ہے جہاں وہ اپنی چیزوں کو ڈسکس کر سکیں اور وہ غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں. اس کے لیے استاد کو پڑھنا پڑے گا، استاد کو، اور
سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں اپنے جیسے مرد اساتذہ کے لیے کہتا ہوں کہ اپنی لسننگ اسکلز جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنی ہوں گی. آپ کو اندر سننے کا مادہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ابھی اس بیچارے بچے کی گفتگو پوری نہ ہوئی ہے اور آپ کی زبان سے فتویٰ صادر ہو چکا ہو, تو مشکل ہو جائے گا. پھر آئندہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی گفتگو رکھے گا نہیں اپنے سامنے. تو ہمیں اس وقت بہت بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے ہمارے ینگسٹرز کے درمیان. ڈیو ٹو اینی سرٹن ریزن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری گفتگو لوگ نہیں سمجھ پا رہے اور ہماری ویو لینتھ میچ نہیں ہو پاتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ماں باپ ہماری بات نہیں سمجھتے, اساتذہ ہماری بات نہیں سمجھتے, علماء ہماری بات نہیں سمجھتے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے معاشرے کے اندر کہ ایک بہت بڑا معاشرے کا طبقہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اس کنیکشن کے لیے جو آسان راستہ ہے وہ حلقے کا ہی راستہ ہے. وہ وعظ سے زیادہ جو ہے وہ حلقہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہم اپنے اسکولز کے اندر ہی شروع کر دیں. اور یہ تربیہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اتنی اسٹرکچرڈ نہ ہو کہ اس کا ایگزام بھی ہو رہا ہو, اس کا امتحان بھی ہو رہا ہو, اس میں رٹے بھی لگ رہے ہو. نہیں, وہ ذرا کھلا ڈھلا ماحول ہو جس میں وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ کے وہ انجوائے کرے اس کو, وہ اس کلاس کو, اس حلقے کو انجوائے کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ ایسے حلقے جو ہے وہ اس کی تلاش میں بھی کافی عرصے سے کر رہا ہوں. بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ حلقے تلاش کرنا جو کہ نہ ملنے کی برابر ہے. اچھا یہ حلقے, یہ ایک لبرل اسکول آف تھاٹ جو ہے ہمارا وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر وہ لوگ کھل کر گفتگو کرتے ہیں, کھل کر گفتگو کرنے کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں. تو یہ چیز انہوں نے ڈیولپ کر لی, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہیں, لیکن ہم نے شاید اس چیز کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ڈیولپ کرنی چاہیے جگہ. لیکن استاد کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, کہ چونکہ اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ تو استاد ہے, وہ کیسے ڈیولپ ہوگا, اس میں آپ کی کیا لرننگ ہے جو آپ شیئر کریں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی درمیان میں آ رہا تھا کہ ہم اپنے اس پہلی والی بات کو میں کلوز کرتا ہوا جو تربیہ والا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ہم نے مورل لرنرز پہ بھی اس ڈسکشن کو اسٹارٹ کرنا ہے کہ آن لائن کے اندر جو ہے وہ ہم تربیہ کے اس پارٹ کو کیسے اوور کم کریں گے, کیسے کریں گے. لیکن اساتذہ کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں ہمیں تھوڑا سا مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے تربیہ کی جسے تصوف کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس استاد کو کم از کم حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں, حضرت تھانوی کے مواعظ ہیں, نہیں تو آج کی آسان زبان میں سمجھنا چاہتا ہے تو حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات ہیں, آپ ان کو سامنے رکھیں اصلاحی خطبات کو, کیونکہ اس میں چیزوں کو ایزیلی ڈیفائن کیا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں اویس بھائی اس وقت چند ڈسپلن اور فریم ورک ڈیفائن ہوئے ہیں نا, جیسے گائیڈ کا فریم ورک ہے, کاؤنسلنگ کا فریم ورک ہے, مینٹورشپ کا فریم ورک ہے, جو انہوں نے فریم ورکس ڈیفائن کر لیے ہیں جس میں آپ ایزیلی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کو کنیکٹ ہو کے اس کی گرومنگ کر سکتے ہیں. تو اساتذہ کو وہ ٹولز دینے چاہیے اور ان ٹولز کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آپ اس کی بات کو سنیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو استاد کے اندر ڈیولپ کرنی ہے, جس پہ سب سے زیادہ جان لگنی ہے, وہ ہے سمپیتھی, وہ ہے خیرخواہی, وہ ہے امپیتھی, کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ خیرخواہی کا جذبہ ہو, نافیت کا جذبہ ہو, اس کے اندر مقصود جو ہے نا اس سامنے والے کی تنقید یا تنقیس نہ ہو, بلکہ مقصود اس کی اصلاح ہو خیرخواہی کے, محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ پیدا ہو گیا نا تو یہ ایک نان وربل کمیونیکیشن ہے جو خود ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فریم ورکس ہیں جو ہونے چاہیے اور یہ ٹولز ہم اس استاد کو یا جسے ہم مربی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں اسے ہم دے دیں, تو یہ ٹولز سارے ڈیولپڈ ہیں؟ دیکھیں ٹولز تو ہیں, ٹولز تو موجود ہیں, لیکن ہمیں اصل میں خاص طور پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ڈیولپ کریں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ مینٹورز, یعنی ٹیچنگ کے اندر وہ حصہ کہ جس میں مینٹورز ڈیولپ کیسے ہوں گے, مینٹورز کیسے ڈیولپ ہوں گے جو معاشرے میں جا کے لوگوں کی تربیت کر سکیں. دیکھیں مربی جو ہے نا وہ تو تربیت سے ہے نا, جس کے اندر آپ نے کانٹ چھانٹ بھی کرنی ہے, اس کی اخلاقی کانٹ چھانٹ بھی کرنی ہوگی, اس کی چیزیں بھی کرنی ہوگی, اس کی گرومنگ بھی کرنی ہوگی, اس کی پرسنالٹی کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. تو اب یہ جو تربیت ہے
اس کے لیے واقعتاً ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت ٹریننگ کے اندر وہ ہے ایک ایسا کریکلم جس میں ہم مینٹورز کو ڈیولپ کر سکیں اور اس میں ہم علماء بھی ہوں یا اساتذہ بھی ہوں یا جو بھی ہوں اس میں ہم ان مینٹورز کو ڈیولپ کر سکیں. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف کاؤنسلنگ گائیڈ مینٹورشپ سے ملا جلا کر ایک چیز جو ہے وہ ہم کو ڈیولپ کرنی پڑے گی اور یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ جس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا استاد ٹیکنیکل ایجوکیشن دے پا رہا ہے. ہاں جی کیونکہ آج کا استاد ٹیکنیکل انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل ٹیکنیکلٹی سے وہ ہٹ نہیں رہا ہے. اس کا ٹارگٹ 10 سال کا یا ہمارے جس کو ہم کہہ لیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مربیز ڈیولپ کرنے کے لیے ایک کریکولم ایک فریم ورک بنائے کہ جی ہم ٹیچرز کیسے ڈیولپ کریں گے. اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ کا مرحلہ آئے گا. تو پہلا ٹارگٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہونا چاہیے جو لانگ ٹرم کی طرف ہمیں لے کر جائے گا وہ یہ ہونا چاہیے. بالکل میرے نزدیک جو ہے وہ اس وقت یہ بالکل شارٹ ٹرم پرائرٹی میں سے ہے بالکل کہ ہمیں کوئی ایک ایسا فریم ورک ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں ہم آسانی کے ساتھ مینٹورز ڈیولپ کر سکیں. صحیح ہے. اچھا اس کے اوپر کیا کوئی کام ہوا ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم آپ جن اداروں سے وابستہ رہے ہیں اور ظاہر ہے جن اداروں کے ساتھ آپ نے کنسلٹنسی میں کام کیا ہے تو وہاں پر ابھی کوئی اس طرح کا ایسا فریم ورک ہے جو کہ جس کو آگے بڑھایا جا سکے یا بالکل اسکریچ سے کام سٹارٹ کرنا پڑے گا؟ ایک تو تصوف والا فریم ورک جو آپ نے بتایا لیکن ابھی موجودہ اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے موجودہ اداروں میں کم از کم اسلامک اسکولز میں الحمدللہ ہماری مورل لرنرز کے توسط سے ہی ہمارا گروپ ہے جس کے اندر جو ہے ہم اسکولز جو ہیں وہ آپس میں ان کے اپنے تربیہ کریکلمز موجود ہیں اور ان کے پاس اپنی کیس اسٹڈیز بھی موجود ہیں. الحمدللہ انہوں نے تربیہ کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور ڈفرینٹ ایج گروپس کی کیس اسٹڈیز بھی موجود ہیں. اس کے چیلنجز بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو کم از کم ایک فریم ورک کریکلم کی حد تک کافی حد تک چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی جگہ پہ سینٹر پوائنٹ پہ آ کر ہم ان چیزوں کو جمع کریں ورنہ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ ری انوینٹ دا وہیل اگین اینڈ اگین کر رہا ہوگا. وہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس کے تجربات کو شیئر کریں اور کسی ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ آ کے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کر لیں کہ پورے پاکستان میں جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے وہ استفادہ کر سکے. اور پھر اگر ہم کوئی سرٹیفکیٹ کورس شروع کروانا چاہیں کہ مینٹورشپ کا تو ہم کم از کم اس کی بنیاد پر وہ ہم شروع کر سکیں. صحیح. اچھا اب اس میں ایک آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور پھر جو ہمارے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ ہم لے لیں گے. جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان آرگنائزیشنز نے اب تک جو چیلنجز فیس کیے ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہم اسی کو کہیں گے یا اس کے علاوہ اور بھی چیلنجز ہیں جو آرگنائزیشن فیس کرتی ہیں اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے تو چیلنجز ہمیں کئی طرح کے آ رہے ہوتے ہیں. میں ٹیچنگ از ون آف دا بگیسٹ چیلنج آل اوور دی ورلڈ. میں جن اسکولس کے ساتھ دنیا کے اندر وابستہ ہوں وہاں پر دوسرا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے پاس کریکلم کے حوالے سے ہے کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اپنا کریکلم جو ہے نا وہ ہمارا موجود نہیں ہے. ہم نے کریکلم جو ہے وہ مستعار لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کیمبرج کے اسکول رن کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا آؤٹ لائنز آف کیمبرج جو کیمبرج کی آؤٹ لائنز ہیں. تو اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ کام ہونا چاہیے وہ ہے اسلامک انٹیگریشن کا یا ایٹ لیسٹ مختلف سبجیکٹ کی اسکریننگ کرائٹیریا ڈیولپ کر لیں. ہم اس کی اسکریننگ کر سکیں. کم از کم ہمیں یہ پتا ہو کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے کسی غلط عقیدے سے آ رہی ہے, ماڈرنزم کے عقیدے سے آ رہی ہے, ویسٹرنزم کے عقیدے سے آ رہی ہے. عقائد ہے نا, جدیدیت ایک عقیدہ ہے نا, مغربیت ایک عقیدہ ہے نا, مختلف عقائد ہیں. اس عقیدے سے جب کچھ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ گاربیج بھی لے کے آ رہی ہوتی ہے. تو اس کی اسکریننگ کر کے خذ ما صفا و دامہ قدر, یہ ہمیں سبجیکٹ وائز اسکریننگ کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم جس کو آپ اس سے پہلے علامہ اقبال نے جس کو اسلامائزیشن آف نالج کے اعتبار سے لفظ تعبیر کیے, وہ کام ہے جس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. اسلامائزیشن آف نالج کہ ہم اس کو اسلامائز کر سکیں, اس کو اسکریننگ کر سکیں. یعنی ہم سائنس ضرور پڑھائیں
لیکن خدا بیزار سائنس نہیں پڑھائیں, آخرت بیزار سائنس نہ پڑھائیں. ہم ایسی چیز ہم نے ضرور پڑھانا ہے ہم نے, لیکن اس مخلوق کا تعارف کراتے ہوئے خالق کی عظمت دل میں بٹھا دیں. مخلوق کا تعارف ضرور کرائیں, مخلوق کا تجزیہ ضرور کریں, لیکن خالق کا تعارف کرا رہے ہوں, خالق کی عظمت دل میں بیٹھ رہی ہو, خالق سے محبت بیٹھ رہی ہو. اور اسی طریقے سے انگریزی ضرور پڑھائیں, آپ زبانیں ضرور پڑھائیں, لیکن زبانیں جو اپنے ساتھ کچھ اور چیزیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں اس کی اسکریننگ کر سکیں ہم, اس کی ہم خاص طور پہ اس کے لیے جو اس فن کا ماہر ہے اور شریعہ والے مل کر کام کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو روک سکیں. تو ایک ٹیچرز ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے پاس کریکولم میں. تیسرا ایک بہت بڑا چیلنج جو ملک میں عمومی سطح پر ہے وہ ہے زبان کا چیلنج, وہ ہے اردو زبان کا چیلنج, جس کی وجہ سے زبان کی وجہ سے ہم ایک بہت ہی محدود آبادی کے اندر کام کر پا رہے ہیں اور اکراس دا بورڈ کام نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے خواص کے لیے ایک الگ تعلیم رکھ دی ہے, آپ نے اپنے ہاں جو ہے وہ تعلیم کے کچھ الگ معیارات مقرر کیے ہیں, اور عام عوام الناس جو پاکستانی عوام ہے اس کے لیے معیار مختلف ہے. تو زبان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. تو اردو زبان بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے, تو کیونکہ آپ کے پاس اردو میں مواد ہی نہیں ہے, اردو پہ کام ہی نہیں ہوا ہے اس حوالے سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا پھر اب مواد بھی ڈیولپ کرنا یا ٹرانسلیٹ کرنا, کیونکہ وہی میں اسی سیریز میں میرے اس وقت ذہن میں وہی امام احمد بن حنبل والی سیریز میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارون الرشید جو خلیفہ ہے وہ مختلف جگہوں سے کتابوں کو منگوا کر اور وہ ٹرانسلیٹ کروا رہا ہے, اور جب وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کو خود چیک کر رہا ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو دوسروں کے علم سے استفادہ حاصل کرنا اس میں کوئی قدغن تو نہیں ہے. یا پھر یہ فائنلی جو میں چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے ہمیں اساتذہ ملتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ڈائریکشن ہے دینی لحاظ سے وہ ہماری ڈائریکشن کے ساتھ الائن نہیں ہوتی. تو کیا ان سے اس حوالے سے فائدہ لینے میں کوئی قباحت ہے, یا پھر ہمیں اپنے ہی لوگوں کو پہلے ڈیولپ کرنا پڑے گا اور پھر ہم ان سے فائدہ لیں گے؟ بیسٹ جو ریسرچ ہے یا جو باہر کے جو دوسرے اسکالرز ہیں ان سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ نہیں, آپ بالکل فائدہ لے لیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ فائدہ لیں. اس فائدہ لینے کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک اسکریننگ کرائٹیریا بنا لیں کسی کتاب کے لیے. بھائی اس کتاب کا صرف یہ والا حصہ, یہ پیراگراف, یہ مواد جو ہے نا یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے, یہ اس کے اندر, اور اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ اسکریننگ کرائٹیریا میں آپ دے دیں کہ بھائی اس کی جگہ آپ اگر یہ پڑھانا بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ مواد بھی ضرور پڑھا لیں. یہ ہے وہ کام جو ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اسی طریقے سے دوبارہ سے ری انوینٹ نہیں کریں گے. یہی وہ کام ہے جو مامون رشید کے زمانے میں ہوا ہے. مامون کے زمانے میں کام یہی ہوا ہے, یونانی زبانوں سے ترجمہ ہوئے ہیں عربی زبان کے اندر, اور پھر عربی زبان میں اس کی اسلامائزیشن ہوئی ہے, جو کام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, جو ان حضرات نے کیا ہے کام. بالکل. اچھا, اگر کوئی سوالات ہمارے ویورز کے ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں فائنلی. ویسے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے کور کر لی ہیں اس سیشن کے اندر, لیکن یہ ہے کہ میں کامنٹ دیکھ لیتا ہوں. اگر اس میں کوئی ایسا خاص سوال ہے کہ جو کہ ضروری ہے تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ایک ہائیڈنگ انفارمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ہائیڈ کر کے ہم اپنے لوگوں کے لیے فلٹرڈ انفارمیشن دیں. تو کیا ایسا صحیح ہے کہ فلٹرڈ انفارمیشن دیں؟ کیونکہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کانٹینٹ تو لوگوں کے پاس آج کل اس ڈیجیٹل دور میں سارا موجود ہے, ان کو اصلی کتاب تو مل ہی جائے گی. تو کیا ہم یہ کریں کہ اصلی کتابوں کو جو کہ ہمارے نظریات ہیں ان سے الائن نہیں ہو رہی ان کا ذکر ہی نہ کریں, یا ان کا ذکر کر کے یہ بتا دیں کہ دیکھو اس میں یہ پرابلمٹک ایریاز ہیں؟ میرے خیال میں آپ یہی سجیسٹ کر رہے ہیں. جی میں یہی سجیسٹ کر رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس میں عمروں کا تفاوت ضرور رکھا جائے, عمروں کا لحاظ ضرور رکھا جائے. کچھ عمروں میں کچھ عمر تک آپ کو صرف فوکس, آپ کو جو ضرورت کی چیز ہے اور ہم سے الائن ہے وہ دینی ہوگی, اور اس کے بعد جب اس کی عمر بڑھے گی تو آپ نے پھر دونوں نظریات پیش کرنے ہوں گے کہ ویسٹ کہہ کیا رہا ہے اور اس کا جواب کیا ہے. لیکن اگین والی بات ہے کہ اس کے لیے کام یہ اسلامائزیشن اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کس طرف سے آ رہا ہے, وہ اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ کس عقیدے سے جو ہے وہ مار کر رہا ہے آ کے. اس کے لیے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو پہلے وہ تمام چیزیں منگوانی پڑیں گی اور پڑھنی پڑے گی. کیا یہ کام ابھی ہو رہا ہے کسی بھی صورت آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم ایسا کام کر
دیکھیں اویس بھائی، یہ انفرادی طور پہ کرنا کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست، اور خاص طور پہ جب مدینہ کی ریاست ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یکساں نظام تعلیم لے کر آئیں گے. ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک یکساں نظام تعلیم لے کر آئیں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس پر کام ہونا چاہیے اور پھر اس کی کوئی فکر ہونی چاہیے، ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یکساں نظام تعلیم جو ہے نا، پتہ نہیں خواب ہے، سراب ہے، کوئی سیاسی نعرہ ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مجھے اس کی تعریف ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی کیا تعریف کی جائے، کیونکہ اس کے خد و خال ہی واضح نہیں ہو پاتے ہیں. تو ہمیں کام کرنا پڑے گا، ریاست کی سطح پہ ایک ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جو اسلامائزیشن آف نالج پہ مستقل کام کرتا رہے، اور جو ویسٹ میں نالج ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا رہے. دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو ادراک آپ کو ہونا چاہیے، آپ اس کا ادراک تو ہو، پھر آپ اعتراف کریں، اس کو ڈسکلوز کریں، اور پھر اصلاح کریں. ادراک، اعتراف اور اصلاح چلتا اسی طریقے سے. دس از دا وے ہاؤ تھنگز ورکس آؤٹ. تو ہمیں اسی طریقے سے اس کام کو کرنا ہوگا. لیکن حکومتوں سے ہم بہت سارے کاموں کی توقع کرتے ہیں، اور حکومتیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ حکومتیں پہلے اپنے کام سیدھے کر لیں پھر ان کاموں پر آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ ہاں، وہ اعلان تو ہے، وہ خواب تو ہے، لیکن حکومتیں اگر نہ کر رہی ہوں تو مختلف اداروں کو مل کر کچھ اس کا سلسلہ ضرور بنانا چاہیے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. یا مورل لرنرز کے حوالے سے شاید کوئی ایک ایسی چھوٹی سی کوشش ہو جائے کہ مثال کے طور پر مہینے میں ایک ہی کتاب اٹھا لی جائے، اور اس کتاب کو اٹھا کر اس کا ایک انالیسس کیا جائے اور اس کا جواب دیا جائے، اور دیکھا جائے کہ دیکھیں یہ کتاب ہے، اس میں یہ پوائنٹ صحیح ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی سے مطابقت نہیں رکھتے. تو شاید ایک بنیاد پڑ جائے اس. جی بہت اچھی چیزیں ہم نے، میں اپنے یہاں سے بھی کچھ شیئر کر لوں گا. ہم نے کچھ چیزیں کی بھی ہیں اور ہم نے کچھ اسکریننگ کرائٹیریاز ڈیولپ بھی کیے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ رہی جب ہم نے کتابوں کو اس نظر سے پڑھنا شروع کیا. تو بعض ایسے ریڈرز جو ہمارے ہاں بہت ہی مقبول ریڈرز ہیں، ایک برازیلین آتھر ہیں، آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم کیونکہ، لیکن یہ کہ جب مجھے اندازہ ہوا وہ ریڈر اتنا معروف ریڈر ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ اس میں تو بنیادی طور پہ وہ وحی کا منکر تھا، وہ وحی کا ہی انکاری تھا، وہ اس چیز کا انکاری تھا کہ وحی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نیچر جو ہے وہ آپ کو خود گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت ہی انکانشیسلی ایک میسج دے رہا ہوتا ہے. ہاں، برازیلین آتھر جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ بڑا مشہور آتھر تو نہیں ہے کہیں؟ برازیلین آتھر جی ہاں، بہت مشہور ہوتا ہے. پھر پولو کولو کی بات کر رہے ہوں گے آپ؟ جی ہاں، تو وہ بہت میں نے تو ہم نے کچھ ریڈرز پہ کام کیا ہے تو ہم شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ کی آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ یس، مورل لرنرز ہیں. ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے صلاحیت والے افراد موجود ہیں ماشاءاللہ جو وقت دینے کے لیے تیار ہیں، اور اپج بھی ہے، ان کا ویژن بھی بہت کلیئر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں. یس، وی کین اسٹارٹ. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے اینڈ وی کین اسٹارٹ ود دس ون. اور میں کہوں گا لوگوں کے لیے بھی، میں سمجھتا ہوں یہ خیر کا کام بھی ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اس وقت تعلیمی نظام کے اندر، اس کی اصلاح اور تعلیمی نظام پہ خرچ کرنا، اور اس کے لیے ایسے اوقاف تیار کرنا. میں تو کہتا ہوں ایسا وقف بنایا جائے اور ایسا وقف کریٹ کیا جائے جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ آنے والے مختلف نئی ریسرچ کو جو ہے وہ اردو زبان میں ترجمہ کرے، اس کی اسکریننگ کرے، اس کے لیے عوام الناس میں اس کو پیش کرے. بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا مفتی نجیب صاحب. بہت ساری بہت مختلف پیراؤں میں ہم نے گفتگو کی، استاد کی ڈیولپمنٹ پر بھی، حلقے کی اہمیت پر بھی، اور فائنلی یہ آخر میں ایک آئیڈیا بھی آیا کہ اس آئیڈیا کو ہم امپلیمنٹ کر کے اور مختلف چیزوں کا ترجمہ کر کے پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کو اسکریننگ کر سکتے ہیں ان تمام کتابوں کی اور ان تمام ریسرچز کی جو کہ ویسٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو یہ آئیڈیا بھی انشاءاللہ دعا ہے کہ امپلیمنٹ ہو. فائنلی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو فائنل کامنٹ آپ کا میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. نہیں، انشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سلسلے کو کامیاب بنائے، اور انشاءاللہ اسی سے آئیڈیاز نکلتے چلے آئیں. آگے آنے والا بھی مولانا جہانگیر صاحب بھی اسی طریقے سے ماشاءاللہ بہت ہی انوویٹو آدمی ہیں، بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اگلا جو انٹرویو ہے اور بھی اس طرح انٹرویوز آئیں گے. بس لاسٹ میری ایک اور تمنا میری یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے اگر ہمارا اپنا کوئی بورڈ بھی بن جائے تو شاید چیزوں کو سمیٹنا آسان ہوتا ہے. اگر اپنا یہ اسلامک انسٹیٹیوشنز کا کوئی بورڈ بن جائے تو شاید آپ کو کریکلم سنبھالنا آسان ہوتا ہے، کور کریکلم، آؤٹ لائنز، چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو
تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس مورل لرنر گروپ سے ہم جو ہے وہ مینٹورشپ اور ٹیچرز ڈیولپمنٹ کے اوپر اور اسی طرح اسکریننگ کرائٹیریاز کے اوپر اور اپنے اسلامک اسکولز کے بورڈ پہ کام کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ جل شانہ ان محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ مفتی نجیب صاحب، ہم آپ کا ادا کریں گے. ایک اور آئیڈیا آخر میں جاتے جاتے، آئیڈیاز آتے رہیں گے اس فورم پر اور آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی انشاءاللہ مورل لرنرز کی طرف سے کام ہوتا رہے گا. اگلا سیشن جیسا کہ آپ کو مفتی نجیب صاحب نے بتا ہی دیا، اگلا سیشن ہوگا جی مولوی جہانگیر محمود صاحب اور سوسائٹی فار ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے لاہور میں، اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. ان سے ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے کو. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.